کہ شیخ حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے غوث پاک کا امتحان لینا چاہا کہ یہ طالب علم ہے شیخ عبد القادر جیلانی، استاد بھی تھے غوث پاک کے. انہوں نے یوں کونی ماری. بغداد معلیٰ کی سردی، غوث پاک کے وصال کو کم و بیش 900 سال ہو گئے. 900 سال ابھی بھی بغداد شریف کی سردی یہ ہے کہ جو سردی کھا کر کے آئے تو 10-15 دن تک تو سردی کا اثر اس پہ آج بھی رہتا ہے. اور اس وقت کی سردی کہ کتنی ہوگی سردی، اور بستی کم ہو تو سردی کتنی ہوتی ہے. بالکل صبح صبح کا ٹائم، دجلہ کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، انہوں نے یوں کونی ماری اور سرکار غوث پاک کو دجلہ میں ڈھکیل دی. جب پیر کی اور استاد کی یہ حرکت دوسرے مریدوں نے دیکھی تو سمجھ لیا کہ یہ لڑکا جو ہے ہمارے استاد شیخ حماد کی نظر میں زیادہ محبوب نہیں ہے، اس لیے اس کو یہ سزا دی ہے. تب جب لوگ دیکھتے ہیں نا پڑلا کسی طرف کا ہلکا بھاری تو ادھر ہی ادھر لوگ جو ہے وہ ڈبکیاں لینے لگتے ہیں. کہا حضرت یہ لڑکا صحیح نہیں لگتا ہے. شیخ حماد نے کہا چپ رہو، تمہیں کیا پتا ہے، یہ وہ ہے جو بغداد کے منبر پہ بیٹھ کر کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. کبھی اس کو ڈھکیل کیوں دیا آپ نے؟ فرمایا کہ امتحان لینا چاہتا ہوں کہ جو اتنے بڑے منزل پر فائز ہونے والا ہے اس کے اندر صبر کتنا ہے. غوث پاک کہتے ہیں میں تیرتا ہوا نکلا، ٹھنڈی کے وقت کا دن تھا تو میں نے کپاس کا وہ موٹا جبہ پہن رکھا تھا، اب وہ تو پورا بھیگ گیا اور ٹھنڈی اور بڑھ گئی تو میں نے اس کو باہر نکال کر کے نچوڑا اور نچوڑ کر کے پھر استاد کے ساتھ ہو گیا. لیکن اس وقت میرے ہاتھ میں کتابیں بھی تھی. فرمایا کتابوں کو بچانے کے لیے میں نے دونوں ہاتھ اوپر کر دی تاکہ کتابیں میری بچ جائیں. اس سے سرکار غوث پاک کے علمی ذوق کا اندازہ ہوتا ہے کہ غوث پاک نے وجود نہیں بچایا، غوث پاک نے کتابیں بچائی. یہ علم سے شغف ہے، علم کا شوق ہے. حالانکہ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد میں استاد کے پیچھے چلنے لگا. کہتے میں نے شیخ حماد کو کچھ نہیں کہا، شیخ حماد کو میں نے کچھ نہیں کہا، چلنے لگا اور کوئی بات ان سے نہیں ہوئی. دن گزرتے گئے، ایک وقت آیا پھر شیخ حماد کا انتقال ہو گیا. شیخ حماد کا جب انتقال ہو گیا تو غوث پاک فرماتے ہیں میرے دوستوں میں بات ہوئی کہ اپنے استاد شیخ حماد کا وصال ہو گیا ہے، چلتے ہیں اور ان کے مزار پہ چل کے فاتحہ پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں ہم گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے، لیکن جب گئے تو پھر بہت دیر تک میں ان کی قبر پر کھڑا رہا. بہت دیر گزری، بہت وقت گزرا، لوگ فاتحہ پڑھ کے نکلتے رہے اور میں دیر تک کے کھڑا رہا. آخر کار جب بہت دیر ہو گئی، بہت وقت گزر گیا اور اس کے بعد میں نکلا تو لوگوں نے مجھ سے کہا شیخ عبد القادر جیلانی یہ بتائیں کہ شیخ حماد آپ ان کی قبر پر کیوں اتنی دیر تک کھڑے رہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ جب میں قبر پر کھڑا تھا تو قبر کے اندر کے حالات مجھ پر منکشف ہو گئے، یعنی پردے اٹھ گئے اور قبر کے حالات میں نے دیکھ لیے. اور قبر کے حالات دیکھے تو کیا دیکھا کہ شیخ حماد ہیں، ان کے وجود پر جنت کا لباس ہے، ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، ان کے سر پر جنتی تاج ہے، ان کے سر پر جنتی تاج ہے، ان کے پیروں میں سونے کی جنتی جوتیاں ہیں، بڑا کر و فر ہے، بڑی شان و شوکت ہے، بہت زیادہ سطوت و جلالت ہے. لیکن جب میں نے ان کو دیکھا، ان سے میں نے ملاقات کی، میں نے بات کی تو دیکھا کہ ان کا جو ایک ہاتھ تھا اس پہ وہ کام نہیں کر رہا تھا، فالج جیسا حالت ہو گئی تھی. میں نے کہا سر پہ جنت کا تاج، وجود پہ جنت کا لباس، پیروں میں جنت کی جوتیاں، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ، شان شوکت سطوت جلالت ہیبت مقام مرتبے سب کچھ، یہ ہاتھ کو کیا ہوا؟ یہ ہاتھ کو کیا ہوا؟ کہنے لگے عبد القادر یاد ہے وہ دن جب تمہاری ابتدائی تعلیم تھی، تمہارے ابتدائی ایام تھے، تو میں نے تمہارے صبر کا امتحان لینے کے لیے دجلہ کے اندر تمہیں اسی ہاتھ سے دھکا دیا تھا. تو اس ہاتھ سے جو میں نے دھکا دیا تھا تو قدرت نے قبر میں سب نعمتیں دی، لیکن مجھ سے کہا گیا جس ہاتھ سے میرے محبوب کو دھکا دیا وہ ہاتھ اچھا نہیں ہوگا.
اس لیے یہ ہاتھ میرا معذور ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی سنا تو شیخ حماد نے کہا شہزادے عبد القادر، ساری نیکیاں اپنی جگہ، تقوی پرہیزگاری اپنی جگہ، مقام ولایت و قطبیت اپنی جگہ، لیکن جب تک تم سفارش نہیں کرو گے اس وقت تک میرا ہاتھ درست نہیں ہو سکتا۔ کیا تم میرے لیے سفارش کرو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا تم میرے لیے سفارش کرو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ لوگوں دیکھو، یہ میرے مرشد غوث پاک کا مقام محبوبیت ہے، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کا مقام ہے کہ اب ان کے شیخ، ان کے استاد خود ان سے کہتے ہیں کہ آپ میری سفارش کرو گے۔ لیکن اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی نے تو اس کو بھلا بھی دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا، لیکن جیسے استاد نے کہا حضور غوث پاک نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کی مناجات کی، اللہ کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کی، اور جب خوب دیر تک کی عرضی پیش کی تو حضرت شیخ حماد کا ہاتھ پھر درست ہو گیا اور اللہ نے ان کے مرتبے مزید بلند کر دیے۔ اب جب یہ بات غوث پاک نے اپنے دوستوں کو بتائی، دوستوں نے تو سن لی۔ اب ظاہر سی بات ہے جس کو نعمت ملے اس سے لوگ حسد کرتے ہیں۔ غوث پاک کے حاسدین بھی کچھ کم نہیں تھے، دوستوں نے تو سن لیا، لیکن جو شیخ حماد کے ماننے والے تھے بظاہر تو ان کی شان میں یہ بے ادبی لگتی تھی کہ بھئی غوث پاک کی وجہ سے ان کا ہاتھ قبر میں فالج زدہ ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا ہم کیسے مان لیں، یہ تو غوث پاک نے دیکھا، ہم کیسے مان لیں، یہ تو غوث پاک نے دیکھا۔ تو اس زمانے میں ولایت کی بہت اعلیٰ منزل پر فائز بغداد میں دو ولی تھے، ایک کا نام تھا شیخ یوسف اور دوسرے کا نام تھا شیخ عبد الرحمن۔ تو جب لوگوں نے ہنگامہ کیا کہ شیخ حماد کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور شیخ حماد کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری سفارش سے ایسا ہو گیا، ہماری سفارش سے ایسا ہو گیا، اس وقت سرکار غوث الاعظم دستگیر کے کان پر بات آئی تو فرمایا اگر یقین نہیں آتا تو لوگ جائیں اور شیخ یوسف سے پوچھیں اور شیخ حماد سے پوچھیں، شیخ یوسف سے پوچھیں، شیخ عبد الرحمن سے پوچھیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ اکبر! ادھر غوث الاعظم نے یہ جملے کہے، لوگ دوڑے دوڑے شیخ یوسف کی بارگاہ میں پہنچے، شیخ یوسف سے کہا بتائیں کہ اس طریقے کی بات شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ شیخ یوسف نے گردن جھکائی، آنکھیں بند کی، کہا واللہ تاللہ باللہ جو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں وہ بات بالکل صحیح ہے۔ اور پھر وہ دوڑے دوڑے غوث پاک کی خانقاہ میں تشریف لائے اور آ کر کے گواہی دی کہ آپ نے جو بات کشف کی کہی ہے وہ بات بالکل درست اور صحیح ہے۔ ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ شیخ عبد الرحمن تشریف لائے اور انہوں نے بھی اس کی گواہی دی، حتیٰ کہ پورے بغداد کو یہ بات تسلیم کر لینی پڑی۔ یہ شان ہے حضور غوث الاعظم دستگیر کی۔